قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض جی صحیح 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 بہتر ہے. اور کوئی دوست 30 نمبر آیت تک ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی ہیں یا کون سے کی پوائنٹس ہیں، کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے گا؟ جی، ہم نے سورہ بقرہ جب شروع کی تو سب سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہوا. الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر متقین کی 5 صفات بتائی کہ یہ صفات جن لوگوں میں ہوگی وہ متقین ہوں گے، اور متقین کو خدا کی ذات نے کہا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں. اس کے بعد دوسرا گروہ کفر تھا، کافر. ان کے لیے فرمایا کہ ان کو اب ڈرائیں نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، اب ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. ایک اسپیسیفک یعنی گروہ وہ جو انتہائی اچھا ہے، متقین، ایک انتہائی برائی تک پہنچ چکا ہے، اس کو کفر سے یہاں پہ تعبیر کیا. ظاہراً اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قابل ہدایت ہوتے ہیں، تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی نظروں پر، آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کی 3 سے 4 صفات بیان کی کہ یہ صفت ہوگی تو وہ لوگ منافق ہیں. اور پھر منافقین کی جو قلبی، ان کی دلی حالات ہیں، اس کی کشمکش اور اضطراب پر 2-3 آیات آئیں. پھر ریزننگ کے ساتھ کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. یعنی خود لاجیکل وے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر عبادت خدا پر کوئی قرآن کی آیت نہ ہو اور کوئی حدیث نہ ہو تو پھر بھی عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ عبادت پر عقلی دلیل کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ تو انسانی فطرت ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ انسانی فطرت کی آواز ہے کہ جو بھی ہم پر احسان کرے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا. اور اس کے بعد پھر زمین و آسمان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اور آخری 29 نمبر آیت تھی ھو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم. یہاں تک ہماری بات آئی تھی. اب 30 نمبر آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تمہارے رب نے، للملائکتی، ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب قرار دے رہا ہوں. قالو، تو سب ملائکہ کہنے لگے، اتجعل، کیا تو اسے نائب قرار دے گا، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن، جبکہ ہم ہیں، نسبح، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، بحمدک ونقدس لک، تیری حمد و بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس خدا کی ذات نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں پر ہمارے پاس
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ خدا کی ذات نے ارادہ خداوندی ظاہر ہوا ملائکہ پر کہ ایک آدم ذات کو خلق کیا جا رہا ہے جو خدا کا، جسے خدا نے اپنا خلیفہ قرار دیے، یعنی نائب قرار دیے، اور ملائکہ نے اس پر اعتراض کیا۔ تو پہلا کویسچن یہ ہے یہاں پر کہ ملائکہ نے ابھی انسان کو دیکھا نہیں کہ یہ انسان کیا کرے گا، تو کیسے پرسیپشن کریٹ کر لی کہ یہ خون بہائے گا، یہ ظلم کرے گا، یہ ستم کرے گا؟ جی میں نے تو پڑھا ہے اس سے پہلے یعنی کہ بنی انسان سے پہلے اور مخلوق بھی تھی اور انہوں نے خون ریزیاں کی، اور ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں تھا پرانی بات، اس کی وجہ سے جب انہوں نے کہ فرشتوں کو یہی اعتماد ہوا کہ یہاں پہ بھی یہ کام کریں گے جو انسان کی جی کوئی جن پہلے موجود تھے، انسان سے پہلے جن تخلیق کر چکے جنہوں نے میرا خیال خون ریزی کی تھی اسی کی بنیاد۔ لیکن میرا اس سے بھی پہلے سوال ہے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے خالق کائنات کا ملائکہ کے ساتھ، اس کی نوعیت پہ بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ملائکہ کی اتنی انٹیمیسی تھی اپنے خالق کے ساتھ کہ وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے، کہ قربت ملائکہ کی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اس پہ میرا خیال اعتراض تو نہیں ہے لیکن اس کی سمجھنے کی کوشش ضرور کر رہے تھے کہ یا ان کی اس ذہنی ایک طرح سے کیفیت کا بیان ہے ملائکہ کی، اتنی وہ اگر بے ادبی نہ ہو تو اتنی فرینکنیس تھی کہ وہ ملائکہ یہ بات کر رہے ہیں، اس حد تک لبرٹی، اس کا مطلب اس سے پہلے بھی ان کو دی گئی تھی، جا چکی تھی کہ جس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہوئے ہم تیری تقدیس کے لیے موجود ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس کو خلیفہ بنانے کی۔ جی ہاں جی، اور کوئی؟ وہ جو آپ کا کویشچن ہے، چند آیات کے بعد ملائکہ کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو ملائکہ نے اپنے ایک لمیٹڈ علم کی بنیاد پر یہ ایک طرح کا کویسچن رکھا تھا کہ اگر تو وہ جو حضرت انسان ہے اس سے عبادت ہی چاہیے اور تقدیس بیان کرنی ہے اور یہ کام کرنا ہے تو ہم یہ اس سے بہت اچھا انجام دے رہے ہیں، تو اسے کیوں خلق کیا؟ در حقیقت اس کی انسان کی تخلیق کی ریزننگ پر کویسچن کیا، جو کہ ایک اچھا سوال تھا ان کی اس دانش میں، اور خدا نے یہ جو لبرٹی اور یہ جو کویسچن ہے اس کے بعد کہا کہ سبحانک لا، ملائکہ نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا نالج ہے، اتنا علم ہے جتنا تیری ذات نے سکھایا ہے۔ جی جو علم ہے وہ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان جنہیں ہم مدینہ تو علم ہی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی تو علم وہی ہے جو خالق نے ان کو دیا۔ جی ہاں، لیکن اس سے اس طرز سوال سے کیا فقط یہی ثابت ہو سکتا ہے کہ ان کی لبرٹی تھی اور فرینکنس تھی، یا اس طرح سے، یا یوں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم کا جو لمیٹڈ علم تھا اس پر ایک پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کیا کہ یہ اگر اس مقصد کے لیے خلق کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ لگ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ یہ اپنی تقدیس اور تسبیح بیان کروانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ لیکن ویسے دنیاوی طور پر پھر وہ بے ادبی کی آتا ہے کہ استاد سے کوئی شاگرد یہ بات کرے کہ یہ کیا ہے، اور استاد آگے سے کہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ، چپ کرو بس دیکھو، ظاہری طور پر نہیں اس کے بعد پھر صرف چپ نہیں کروایا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہے اگلی آیات میں، اور پھر کہا کہ تم بھی بتاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتہ، تو اس علم کو جی بہتر ایک کو پیپر بتا دیا دوسرے کو پتہ نہیں، نہیں، آپ کو پیپر بتایا نہیں میں وہ دونوں کو سیم لگا تھا، اور یہ ان کو آنے دینا وہاں پہ پھر جی ہاں
جی ہاں وہی نیکسٹ آیات تک ہم پہنچتے ہیں پھر کرتے ہیں. اچھا اب یہاں یہ کہ کیا تھا جی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا. میرا کویشچن پھر وہیں رہ گیا کہ ملائکہ کو تردید بھی نہیں کی، مطلب جو ملائکہ نے انسان کے بارے میں پہلے دن خوشخبری سنائی تھی وہ ٹھیک تھی، اتنا مطلب بالکل کریکٹ ان کا ایک اسٹیمیٹ تھا انسان کے بارے میں، تو یہ کیوں تھا؟ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ابھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی اس طریقے سے، آلریڈی ایک جن مخلوق ان کے درمیان موجود تھی اور ایک نئی مخلوق خلق کی گئی انسان، تو شاید اس لیے ان کا تجسس یا کیوریوسٹی یا وہ جاننا چاہتے تھے، اس حوالے سے بھی. اچھا ایک اس کی کیا ضرورت پیش آ بھی انسان کی اشرف المخلوقات کی شکل میں انہوں نے آنا تھا، اور میرے خیال سے ایکچولی جو اس سے وہ والا ایک جو کہ وجہ تخلیقی جو کائنات ہے، جس میں جو تمام معصومین کی جو خلقت ہونی ہے ایز اے انسان ہونی ہے، کیونکہ وہ ایز اے جن نہیں ہے، ایز اے انسان ہے، تو وہ ایکچولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شاید ان کو بتانا چاہ رہا ہے فرشتوں کو، تو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور کیونکہ وہ خلق تو ہو چکے تھے یہ انسان. نہیں، وہ جو ایک انسانی کمال ٹھیک ہے عصمت کے ساتھ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ہم باقی ساری مخلوقات کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیں کہ وہ اس منہج تک نہیں پہنچنے والے؟ تو یہ تو پہلے دن ہی ہو کہ یہ کہ ایسا گول فٹ کیا گیا ہو جس تک ہمیں یقین ہو کہ انسان نے پہنچنا نہیں ہے. پہنچنا ہے، ہمارے فارسی پہنچے ہیں اور کتنے اور انسان پہنچے ہیں اس کے بعد جو نبی اور اوصیاء نہیں ہے، پہنچے تو ہیں. جی اچھا، اس میں یہ جو اس آنسر کو لے کے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں کہ لہو بہائیں گے اور فساد کریں گے، 3-4 ممکنہ صورتیں. ایک جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جن خلق ہو چکے تھے اور ان کو دیکھ چکے تھے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ پہلے انسان سے پہلے مخلوقات موجود تھیں جو اسی طرز کی مخلوقات تھیں، اور ان میں عقل نام کی کوئی چیز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 36 کروڑ سال پہلے سمندری مخلوقات کے آثار ملے ہیں، کہ جو ہماری سمندری مخلوقات ہیں ان کی ہسٹری 36 کروڑ سال تک جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جن عناصر سے انسان کی تخلیق ہو رہی تھی ان میں وہ جانتے تھے کہ یہ کریکٹرسٹک سے جب کوئی چیز بنے گی تو اس میں تضاد آئے گا، اس میں غضب بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی، چاہت بھی ہوگی اور نفرت بھی ہوگی. چونکہ ملائکہ تو ایک لائن کے تھے، لا یعصون امر اللہ، جو اللہ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے اس میں کوئی پھر معصیت یا مسٹیک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس میں خود صاحب تفسیر کوثر نے تینوں نقطوں کو، 2 نقطوں کو بیان کر کے پھر کوئی کسی ایک کو انتخاب نہیں کیا ہے کہ ایگزیکٹ کیا تھا، لیکن جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو عناصر کی تخلیق ہے مٹی سے اور اس سے، اور پھر خود انسان کی صفات میں جو میں اپنی ناقص رہی، آپ کے خیال میں بلڈنگ مٹیریل ہی ایسا تھا کہ جس کا پروڈکٹ یہ، ہاں مطلب وہ اس کے غریزوں کی، وہ خود انسان کی ساخت تھی نا جی، جس میں متضاد صفات موجود تھیں، چاہت اور نفرت، اور اسی طرح سے غم اور غصہ، خوشی، یہ سب چیزیں تقاضا رکھتی ہیں کہ پھر فساد بھی ہو. اب خود بتائیں کہ جب غصہ بھی نہ ہو، چاہت بھی نہ ہو، نفرت بھی نہ ہو تو پھر تو فرشتہ ہو جائیں گے نا انسان. لڑائیاں کن بنیاد اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا جی. ہاں وہ اگلا ڈائلاگ جو شیطان کے ساتھ ہے، جی ہاں، وہاں پہ اس نے کہا کہ میں ہر طرف سے اسے بہکاؤں گا، جی ہاں، وہاں پہ چیلنج کر کے خدا جی، کہہ رہا ہے کہ جو میرے ہیں وہ نہیں ہوں گے. یعنی مٹیریل تو ان کا بھی وہی نہیں، بلڈنگ مٹیریل وہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو اللہ نے طاقت عطا کی اس کو سبھی کو عطا کی ہے نا، جو اس کو استعمال کریں گے. یعنی ابھی تو یہ آپ اس پہلے پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں نا کہ خون بہانے کی اور فساد کرنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں. اب نیکسٹ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کی اللہ کیا صلاحیت عطا کرے گا. یہاں ہم بالکل جو علم والی بحث ہے بالکل اگلی آیت میں اس تک جاتے ہیں. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اس کی بھی آگے جو ہے وہ وضاحت آیات میں ہے.
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر اللہ نے علم تعلیم کر دیا آدم کو اسماء کا، کلہا سارے کا سارا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اور خدا نے کہا اے ملائکہ مجھے یہ نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالو، تو ملائکہ کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تیری ذات نے تعلیم دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تیری ذات علیم جاننے والی اور حکیم حکمت والی ہے. قال یا آدم، خدا نے کہا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام آپ بتائیں. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے نام بتا دیے. قال، تو خدا نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں یہ کویسچن جیسے قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو بتا دیے تھے، اور میں نے جو اس کو مجلس سنی تھی اس میں ایکچولی جو ہے اس میں یہ کہا تھا کہ ایکچولی یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ناانصافی نہیں کی تھی، کہ ایکچولی جو ہے ان کو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ تحقیق کا مادہ رکھا، اور ایکچولی جو ہے وہ جو بھی نام تھے، کہتے تو یہ کہ وہ پنجتن کے تھے، بٹ ایکچولی جو بھی نام تھے وہ ان کی انسان کے اندر عقل سے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کی انہوں نے آدم نے، جو کہ فرشتوں سے نہیں ہو سکی. یعنی یہ ایک طریقے سے عقل کی فوقیت کا اظہار تھا. آپ کی بات درست ہے، لیکن ان آیات کے اندر ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اسماء بتائے گئے، دونوں کو اسماء بتائے گئے. دونوں کو اسماء کہاں؟ آدم کو بتائے گئے نا، آدم کو اسماء بتائے گئے، ملائکہ کو کیا کہا گیا؟ یہ جو لفظ کیا ہے، دونوں آدم نے بتا دیا اور یہ نہیں دیکھیں علامہ تعبیر ہے جب حضرت آدم کو سکھائے ہیں، اور عرضہم ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے. میں اسی کو کھولنا چاہ جی رہا ہاں، ہوں کہ اصل تو فرق یہاں پہ دیکھنا ہے نا کہ آدم کو تعلیم دے دیے گئے اسماء، اور ملائکہ کے آگے کیا کیا گیا؟ عرضہم کیا پیش کیا گیا ہے، پیش کیا، کیا چیز پیش کی گئی؟ وہی ان ناموں کو. انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جب وہ جانتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے صرف، تو انہوں نے یہ کہ ان کے قاسم بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے دو پارٹیوں سے، ٹھیک ہے، تو دونوں کو ایکول اپارچونیٹی ملنی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے نہیں میں ان ایکول نہیں کہہ رہا، میں تو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو دکھایا کیا جا رہا ہے، آدم کو کیا دیا جا رہا ہے اور ملائکہ کو کیا دیا جا رہا ہے. وہ یہی کہا جاتا ہے کچھ نور تھے جن کا جو ہے جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. چلے ہم اس پہ نہیں جاتے نا کہ وہ کیا ہے. جو بھی کویسچن پیپر ہے، آدم کو تعلیم دیا اور پھر ملائکہ کے سامنے اس کو پیش کیا، اور دونوں سے پوچھا تم بتاؤ، تو وہ نہ بتا سکے اور آدم نے بتا دیا. نہیں، اگر اسی کے اندر آپ مقبول رکھتے ہیں تو پھر تو وہی اعتراض اپنی جگہ کہ علامہ آدم کو تو پڑھا دیا، جی ہاں، ملائکہ کو نہیں پڑھایا. جی یہی وہ تو اپنی جگہ اسی سوال میں اب نے سنا تھا نا. سچی بات یہ ہے جو خطابت کی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں وہ پتنی کے ساتھ صحیح ہوتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ اسماء بتا دیے گئے، وہ سامنے تھے اور کہا گیا کہ یہ اسماء ان میں سے کس کے ہیں. تو کیونکہ ملائکہ کو تو وہ چیز بتائی نہیں گئی تھی اور وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ یہ اسماء کس کے ہیں. مثال کے طور پر کتاب پڑھی ہوئی ہے اور پوچھا گیا کہ کتاب کہاں ہے، ان کو نہیں پتا کتاب کسے کہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا محمد کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ محمد کیا ہے. لیکن
آدم کو پاس جو عقل تھی اس کی بنیاد پر ان اسماء کی مطابقت، وہ جو ٹیسٹ تھا، اصل ٹیسٹ وہ اچھا، چیز ہے۔ اس سے بھی اگر ہم کی پوائنٹ بنائیں، مطلب یہ جو آپ نے اس کو کھول کے تھوڑی تفصیل بیان کی ہے، اس کا کی پوائنٹ بنائیں تو کی پوائنٹ یہ بنے گا اس کا کہ آدم، ملائکہ نے جب اعتراض کیا تو کہا کہ جو کام تو آدم سے لینا چاہتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، یعنی آدم کی صلاحیتوں کا ادراک ملائکہ کو نہیں تھا، جس پر وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جو اس سے کام لینا ہے وہ تو ہم لے سکتے ہیں۔ دوسری سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ آ جائے گی کہ خدا کہہ رہا ہے ذرا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو، اور آدم کتنا کریٹیو ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے عروج تک پہنچنے کی، کمال تک پہنچنے کی۔ اور پھر خدا کی ذات نے یہ جو پیپر بالکل ایکول نہیں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملائکہ کو بھی علم دیا ہو اور پھر آدم کو بھی وہی علم دیا ہو اور اس کے بعد پھر کہا تم بتاؤ تو وہ بتا دے اور وہ نہ بتائیں، جسے خدا پڑھا دے پھر ظاہراً اس نے وہ کیپیسٹی کا ٹیسٹ تھا۔ جی ہاں، ایشو بھی یہی ہے۔ جی ہاں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسماء آدم کو بھی بتا دیے گئے، اسماء ملائکہ کو بھی بتا دیے گئے۔ جی ہاں، کتاب پڑھی ہوئی ہے، پین پڑھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پڑھا ہوا ہے۔ ایک بندے کو کہا گیا کہ اس میں سے لیپ ٹاپ کون سا ہے، اس کی عقل لیپ ٹاپ کی ڈیفینیشن کا تدارک کر رہی تھی۔ جی، اس نے کہا یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کتاب ہے، یہ پین ہے۔ دوسری پارٹی ان چیزوں کو دیکھ تو رہی تھی لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی، یعنی علامہ آدمہ کے اندر نہیں ہے جواب۔ آدم کی جو کیپیسٹی تھی، جو اس کی خلقت کے اندر موجود تھی، اس میں ہے، جس سے کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا، یعنی ساری گفتگو تو اس پہ آ رہی ہے کہ آدم کو تو پڑھا دیا جی ہاں، اور ملائکہ کو نہیں پڑھایا۔ یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا عادل ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ عدل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ وہ آپ صحیح کہا نہیں، خدا نے عدل کیا ہے، ہم عدل سے یہاں مراد مساوات لینا چاہتے ہیں جبکہ عدل مساوات نہیں ہے۔ ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، جو میرا نقطۂ نظر ہے آپ اس کے ساتھ بحث کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسماء دونوں پارٹیوں کو بتا دیے گئے، جی، اسماء دونوں کو بتا دیے گئے، جو بھی تھے اسماء، مطلب اس وقت ہم اس میں نہیں جاتے، اور کہا گیا کہ یہ اسماء کن کے ہیں، وہ کچھ اور کیپیسٹی کا مسئلہ تھا، اب یہ کیپیبلٹی کا اپلائی کرنا ہے کہ یہ اس میں کس چیز کا ہے۔ جی ہاں، اور وہ آدم کے اندر کیپیسٹی تھی اور وہ کیپیسٹی اسماء کے پڑھانے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ خدا اس کی خلقت کے، جو اس کی صلاحیت تھی، جی ہاں، اس پر تھا۔ اور پہلے ہی دن ملائکہ پر بھی یہ واضح کر دیا کہ آدم جو ہے یہ افضل المخلوقات قرار ہوگا، تم سپیریئر نہیں، اور اسی کی وجہ سے۔ جی ہاں، اس لیے نہیں کہ آدم کو پڑھا دیا گیا، اس لیے کہ آدم کی خلقت کے اندر کیپیسٹی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ہمیں وہ نہیں۔ جی ہاں، جی، ہاں، افضلیت یعنی علم جو ہے وہ، اور وہ خود کیپیبلٹی نہیں تھی ملائکہ کے اندر جو کہ اللہ نے آدم کے اندر رکھ دی تھی۔ ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں 100 بچہ ہے، اس کو ایک جیسے ہی وہ علم دیتا ہے، یعنی اگر اس طرح دیکھا جائے، اب ان میں سے جو ٹاپر یا اسی کلاس میں سے بنتے ہیں نا، تو ایک یعنی اس طرح کی ہے، پھر اگین وہی ہو جائے گا، یہاں تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے۔ جی، آپ قاسم بھائی ریپیٹ کریں اس کو۔ میرے خیال سے آپ نے ایسا وہ کر دیا سر، بھائی صاحب نے بھی کہ ایکچولی جو ہے وہ جو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم اس طرح آیت کو اگر ویسے لفظی طور پر پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا ساتھ دیا، ہاں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مطلب خدا بتانا ہی یہ چاہتا تھا کہ بتانا یہ چاہ رہا ہے فرشتوں کو کہ ان کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ خود تحقیق کریں، اللہ تعالیٰ نے سامنے ایک چیز رکھی ہے اور انہوں نے پھر آئیڈینٹیفائی کیا، اور ہم نے مجالس اس پہ بہت سنی ہے کہ وہ اسماء جو ہے وہ ہمارے افضل مخلوق کے تھے، باقی جو ہے وہ یہ اس پہ ویسے کوئی ہے اہل بیت سے کوئی حدیث ہے کہ یہ اسماء کون تھے؟ روایات تو مطلب ہیں، لیکن اس کی آج کی اس میں نہیں میں اس کو دوبارہ سے دیکھ کے نہیں آیا۔ کنفرم نہیں سنا کہ کنفرم پتہ چلے کہ یہ اسماء کیا تھے۔ جی ہاں، اب یہ شیخ صاحب نے بھی نہیں میرا بھی نام بتایا، ہاں، اس پہ نہیں انہوں نے ڈسکس نہیں کیا۔ آپ کیا ہے اس میں کسی؟ جی ہاں،
اچھا اگر اس پہ کوئی کنفرم حدیث ملتی ہے تو بتائیے گا. بہتر ہے، میں اس کو دیکھ کے تو اگر ہوتی میں البتہ تفہیم القرآن سے کل دیکھ کے آؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہاں میں نے ایکچولی ان میں پڑھا تھا، یہ جو ہمارے جو مقبول صاحب تھے اور ہاں انہوں نے تو یہ بجٹ 5 کے نام لکھے، جی ہاں لیکن انہوں نے نہیں لکھے ہوئے، اور ایک تفسیر نمونہ میرے پاس ہے، اس کو دیکھوں گا میں. وَإِذْ قُلْنَا، اور ہم نے جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافرین میں سے ہو گیا. جی سجدے کا حکم تو ملائکہ کو تھا، ایک ملک تھا جو اس کو سجدے کا وہ کہتے ہیں کہ اتنی عبادات اسٹیٹس دیا گیا. یہ اس اسٹیٹس میں کھڑا ہو چکا تھا اور پھر اس نے اپنی اصلیت دکھا بھی دی. جی ہاں یہ کہہ رہے بلندیاں میں کو تو گر پستیاں میں. جی ہاں پہلے ہی اپنی اوقات ہی چلانا تو شاید بچ جاتا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت و زوجک، آپ بھی اور آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہیں، وَقُلَا، اور دونوں کھائیں، منہا، اس میں سے، رغدن حیث شئتما، جو آپ چاہیں، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور آپ دونوں اس ایک درخت کے قریب مت جائیں، فتکونا من الظالمین، تو دونوں ظالمین میں سے ہو جائیں گے. فأزلہما الشیطان، ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا، وہاں سے پھسلا دیا، انہا فاخرجہما، اور دونوں کو نکالا، مما کان فیہ، جس میں یہ تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے مخالف بن کے زمین میں اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب یہاں سے یعنی بشریت کی داستان شروع ہوتی ہے. وَلَكُمْ، تم آدمیوں کے لیے، آدم ذات کے لیے، مستقر، رہنے کی جگہ ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ، اور وہاں ساز و سامان جو ضروریات زندگی کا ہے، إِلَىٰ حِين، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹائم تک ہے. جی اس پر آپ نوجوانوں میں سے تھوڑا سا اس کو اگر ریپیٹ کر کے تو کون سی جنت تھی جس میں شیطان بھی اتنا عذاب کر رہا تھا کہ وہ گمراہ کر کم از کم یہ وہ جنت تو نہیں ہے کہ جو امتحان پاس کرنے کے بعد کوئی اس میں ہو سکتا ہے. اگر یہ آدم علیہ السلام اگر یہ نہ ان سے سرزد ہوتی اور وہ وہاں جنت میں رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں علم ہے. آدم علیہ السلام کی خلقت کا سبب تو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ آدم کو تخلیق ہی زمین کے لیے کیا جا رہا ہے، خلیفہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ جو جنت تھی، جو بھی جنت تھی، جی ہاں، ظاہر ہے وہ اخروی جنت تو اخروی نہیں ہے جنت جو نہیں ہے. اس کے بعد اس میں تو وہ ایک ٹمپریری وہاں پہ وہ موجود تھے. اگر یہ آپ الٹیمیٹ آنے تھا، ہاں یہ کر لیا آگے تھا، وہ تو مقصد ہے تخلیق ہی خود اللہ تعالیٰ کی ذات معذرت کے ساتھ. جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جی آپ میں سے کوئی اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنے کے لیے بس. ہم جب یہ تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں تو اتنی امیجنیشن میں کیوں چلے؟ تھوڑا ہماری فکر کو اللہ نے آزاد کیا ہے نا کہ سوچو تھوڑا. ہم بھی تو اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں نا آدم کی اولاد. بیسیکلی قرآن کو اگر میرے خیال جب پڑھا جائے تو اس میں سے وہ احکامات، متشابہات اور محکمات، متشابہات میں انسان گمراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور محکمات سے انسان جو ہے وہ حکم لیتا ہے درست سمجھنے سے. تو اگر ترتیب بھی یہ رکھی جائے کہ ایک نیا پڑھنے والا، ایک نیا ذہن وہ الجھن میں نہ جائے، سلجھے ہوئے طریقے سے محکمات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو یہ میرا ایک اوپر جسٹ رائے ہے، کیونکہ ہم یہ جس آیت میں، کیونکہ ہم بہت زیادہ مجالس سنتے ہیں، بہت زیادہ مطلب درس اور تدریس کی طرف رہتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم معرفت کی بات کریں. تو عرفان اور معرفت تو اگلی سٹیج ہے. پہلی سٹیج تو سمجھنا ہے کہ وہ جو انسان سے اللہ کلام کر رہے ہیں اور جو مسلمان سے کلام، اگر وہ بیان ہو جائے پہلے، اور یہ باریکی کی باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے،
صحیح فرما رہے ہیں ناراض بھی ہم عالم نہیں ہیں مفتی نہیں ہیں اس لیے ہم غلط سائڈ بھی جا سکتے ہیں. ہاں ابھی تھوڑا سا یہ واقعاً فیل ہوگا, کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسی آڈینس ہے یا ایسا کہیں گیدرنگ ہے جہاں صرف ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, اور کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا ہم اس پہ ڈسکس کریں, کچھ مطلب اکراس دا باؤنڈریز کچھ کویشچن کریں, پھر خود مطلب اس کے جواب تفاسیر سے دیکھنے کی کوشش کریں, اور یہ وہ تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ والا آپ کو وہ اس میں ہو رہا ہے. جی ہاں پھر اس کے بعد سوال یہ آئے گا کہ آدم کی اولاد کیسے ملٹیپلائی ہوئی. جی یہ وہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں جو کہ انسانی ذہن ہے نا. جی ہاں پھر اگر وہ جنت میں تھے تو جنت میں ابلیس کو اتنا تصرف کیوں دیا کہ وہ ان کو بہکا سکے؟ کیا جنت میں ابلیس کا دخل ہوگا؟ جی ہاں اس میں سے کچھ کویشچنز ایسے آئیں گے جہاں ہمیں فل سٹاپ پہ رکنا ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جو واقعاً احادیث میں بیان کر دیے گئے ہیں. اب جیسے یہ ہے کہ وہ جنت کون سی جنت تھی, کیا وہ اخروی جنت ہے, تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس جنت کو تو ایک ریوارڈ کے طور پہ ملنا ہے, کچھ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس سے پہلے یہ سوال آئے گا نا کہ جب حضرت آدم نے ابھی تک اپنا امتحان ہی نہیں دیا دنیا کا, تو اللہ نے ڈائریکٹلی ان کو جنت کیسے عطا کر دی, تو وہ اس میں جنت میں. جی ہاں وہ ڈسکس ہو چکا ہمارے. جی لیکن ایک جیسا سپر مین ان اسلام ایک کتاب ہے جو کہ امام جعفر صادق پہ لکھی ہے, اس پہ یہ آتا ہے کہ امام جعفر صادق کے مجلس میں جو کہ بالکل مومن بھی نہیں تھے, لیکن وہ ایسے کینڈیڈ کویسچن کرتے تھے. جی ہاں کیونکہ ایکچولی جو کویسچن کرنا اگر ہم کویسچن نہیں کریں گے ابھی اسپیشلی تو بہت ان کی ایک اس حد تک میں ان کو سیکنڈ کروں گا کہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہماری آ گئی ہو. جی ہاں اگر ہم بہت زیادہ وہ نہیں وہ تو ظاہراً نہیں کریں گے نا, جو تو چلتے جائیں گے. جی ہاں جی ہاں ابھی جیسے میں نوجوانوں سے کہہ رہا نوجوانوں سے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جسٹ جو سمجھ میں آیا آپ اس کو ایک ریپیٹ کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ بس صرف سنائیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے کم بولنا چاہیے اور یہاں سے زیادہ آنسرز آنے چاہیے, تاکہ ایک وہ قرآن کے ساتھ دوستی اور ایک تعلق اور ربط کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. جیسے میں نے آج بھی آتے سال قاسم بھائی سے پہلے سوال ویسے پوچھتے ہیں, آپ لیٹ تھے, تو ہم پہلے 29 آیات میں کیا پڑھ چکے ہیں, تو بھائی نے بہت اچھا بتایا ہمیں. جی اس کو کریں گے ریپیٹ, جسٹ ٹرانسلیشن کی حد تک آپ کر دیں. جی 30 سے سٹارٹ کر لیں گے, اس کے بعد سے. جی جسٹ کیا قرآن میں کیا ہے صاف صاف. تو 29 کے بعد جب ہم نے اسٹارٹ کیا, جب عبداللہ صاحب نے اسٹارٹ کیا, تو اس میں پہلے تو یہ کہ آدم کی تخلیق کیوں کی گئی, اور سب سے پہلے اس میں سوال کیا گیا ملائکہ کی طرف سے کہ آدم کی تخلیق کی وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے جب ہم موجود ہیں آلریڈی یہاں پہ, کیونکہ تسبیح کرنا ہم کرنا تو وہ ہمارا بھی کام تھا ملائکہ کی طرف سے. جی تو یہ ان کی طرف سے سوال ہے. تو اب جب سوال آیا تو اب خدا کے پاس یہ کہ اب اس کا جواب تو دینا پڑے گا. جی تو ان کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ حضرت آدم ایک ایسا نمونہ ہوگا جو کہ اتنا کریٹو ہوگا کہ وہ ملائکہ کے پاس بھی وہ جواب نہیں ہوگی, اس میں ملائکہ بھی وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو کہ ایک انسان کر سکتا ہوگا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے جب وہ نمونہ ان کے سامنے رکھا اور کچھ اسما پہ ذکر کیا کہ 5 اسما دکھائے, اور یہ کہ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی, تھوڑی سی بتایا گیا کہ چیزیں یہ چیزیں ہوتی ہیں obviously, لیکن ملائکہ کا سوال آنے پہ یہ جواب دینا ضروری تھا, کیونکہ ان کے اکارڈنگ یہ تھا کہ وہ سپیریئر ہیں بہت زیادہ اس ٹائم. لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق سے یہ پتہ لگا کہ نہیں, وہ سپیریئر نہیں ہے, آدم کی جو تخلیق ہے وہ بہت سپیریئر ہے ان سے, بہت کریٹو ہے. تو اس کے بعد جو فردر آگے ہے, ابلیس کا ذکر آتا ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا. اس کے بعد ابلیس نے بہکایا, دین جو ہے ان کو وہاں سے بدر کر کے زمین میں بھیجا گیا. تو ابھی اس کے بعد کرتے ہیں. جی یہاں ایک اور کہ خدا نے سجدے کا حکم دیا, تو سجدہ تو خدا کی ذات کو ہوتا ہے, پھر یہ سجدہ کیا, تو یہاں یہ سجدہ عبادی نہیں تھا,
تعظیمی. سجدے کی 3 قسمیں ہیں. آپ کسی کی تعظیم کے لیے، عبادت کے لیے اور تمسخر کے لیے بھی بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو جہاں تمسخر ہو وہ بھی نہیں ہوتا. اور اب چونکہ غالب یہ جو سجدہ ہے وہ ایک حیثیت اختیار کر چکا ہے خدا کے لیے، تو اسی لیے سجدہ تعظیمی بھی یہاں ملائکہ نے تو سجدہ تعظیمی کیا، لیکن اس سجدہ تعظیمی کو اوائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ جو ترک اولا ہوا کہ نہیں جانا اس درخت کے قریب، اور وہ گئے. اب یہاں پہ جو ہے وہ جو آسماں ہیں، یہاں یہ روایت مستند ہے کہ پنجتن پاک کے ناموں کا جو ہے جی یہاں پہ وہ جو شبر بھائی نے بات کی تھی نا، اس کا جواب بھی مل جاتا ہے جی کہ یہ بہت مسلمانوں کے اندر عام ہے کہ جی زمین پر انسان سزا کے طور پر وہ جنت سے نکالا گیا تو یہاں پہ آ گیا. تو یہاں پہ واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ توبہ قبول کر ہو گئی. جی ہاں، تو جب توبہ قبول ہوگی تو سزا ختم ہوگی. بالکل. اس کے بعد اردو لٹریچر بھرا پڑا ہے اس مسکنسیپشن پہ کہ وہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، اور اس پہلی آیت میں جرم آدم نے کیا اور اولاد آدم کو سزا. یعنی اردو لٹریچر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے اس مسکنسیپشن پہ کہ انسان اس زمین پہ آیا ہے اس جرم یا وہ ترک اولا یا جو بھی اس کے نتیجے. ایسا نہیں ہے. یہ میرا خیال ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ زمین کے لیے انسان کو اور پہلی آیت تھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آدم علیہ السلام کا جرم اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں. یہ جو آیت ہے نا پہلی جو 25 نمبر آیت ہے، یہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ وہ آپ کو پہلے بتاتا ہے کہ میں خلیفہ بنانے لگا. جی ہاں. لیکن یہ امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے کہ 2 کویسچن اس سے نکلتے ہیں. ایک تو اس سے پہلے جو مخلوق تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی خلیفہ نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے اس وقت انسان کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی ولی نہیں تھا اس وقت. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ایک جو رسول خدا نے جب حضرت علی کو بنایا خلیفہ، تو لفظ جو ہے وہ من کنت مولا فہذا علی المولا بولا، خلیفہ نہیں بولا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں خلیفہ بولا تھا. یہ ایکچولی جو ہے وہ ایک کویسچن، کیونکہ آج کل جو فار ایگزامپل یہ جو مختلف انجینئر محمد علی مرزا اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں بھی یہ کویسچن آ رہا ہے کہ ایکچولی جو ہے وہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کو مانتے ہیں، لیکن اس میں یہ تو نہیں کہا کہ وہ خلیفہ ہیں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آیت میں خلیفہ کا لفظ بولا ہے کہ ہم اپنے اس کا ایک اپنا کنٹیکسٹ ہے نا قاسم بھائی. یہ لفظ بولنے سے پہلے پیغمبر ان سے پوچھ رہے ہیں، عربی مجھے نہیں آتی، الستو اولا بکم، میں تم پہ وہی روٹ ورڈ استعمال ہوئے آگے مولا کے لیے کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار کس کا ہے. وہ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو توفیق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ دوست کے معنوں میں ہے. تو کیا پیغمبر نے یہ پوچھا تھا کہ تم میں سے میں کس کا دوست ہوں؟ مطلب بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے. پھر دوسرے اس کو اس بات پہ منحصر قرار دینا نا کہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور پھر اب یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، تو یہاں وہ مغالطہ دے رہے ہیں. ایکچولی تو وہ کنسیپٹ سمجھانا ہے نا، اور اس میں مختلف جگہوں پہ جی ہم اپنے کلمے میں بھی تو خلیفہ بالفصل پڑھتے ہیں. جی ہاں، وہ تو ان کو نگیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جن کو خلیفہ کہا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ نہیں کہتے. ویسے تو اس کا جواب جو ہے وہ میں نے جب کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ جو ذوالعشیرہ کی دعوت تھی اس میں حضرت علی رسول خدا نے حضرت علی کو خلیفہ کا لفظ اس میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں. اس میں وزیر، خلیفہ اور میرا جانشین ایسا. جی ہاں، وارث کے الفاظ استعمال کیے. اچھا، دوسرا خلیفہ سے یہاں جو ہمارے ایک میسج لینے کی بات ہے، یعنی خدائی صفات کا مظہر ہونا. جو خدا کی صفات ہیں، مطلب خدا رحیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، خدا علیم ہے، ان صفات کی انسان کے اندر تکامل کی طرف بڑھنا، یہ اس ذات کی جانشینی کی طرف قدم ہوگا.
یعنی اگر خدا نے رحم کیا ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ رحم کی صفت بڑھتی چلی جائے. اسی طریقے سے باقی بھی جتنی بھی خدا کی صفات ہیں ان صفات کو لیتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے ارتقاء اور کمال کی طرف بڑھتا جائے. قُلْنَا اهْبِطُوا، اب توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد قُلْنَا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ، منہا جمیعاً، اس سب یہاں سے، فَإِمَّا، پس، یاتینکم منی ہدن، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے تک پہنچے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی حزن. ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم پر پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پھر انہی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا، کس کا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اہل دوزخ ہوں گے، اہل آگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جی. اس میں یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے، کفرو اور آیات کا، تو عام طور پر ہم اس کو وہ فقہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. کفرو کا مطلب کہ جو کافر ہو گیا، اور اسی طرح آیات سے مراد ہم قرآنی آیات ہی مطلب لیتے ہیں. جی ہاں، لیکن دونوں لفظ ایسا نہیں ہے. وہ وسیع معنوں میں، جی، وسیع معنوں میں ہوگا، اور آیات بھی وسیع معنوں میں ہوگی. کافر بیسیکلی کہتے ہیں چھپانے والے کو، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ دانہ زمین میں چھپا دیتے ہیں. تو جو بھی حق کو چھپائے، حق کا انکار کر دے، اس سے ریلیٹ نہ کرے، اس کو کافر. پچھلے بھی آیات میں جہاں اور بعد میں بھی استعمال ہوگا. اور ہم مسلم معاشرے میں یہ کنسیپٹ بڑا سٹرانگ ہے کہ جب بھی کافروں کی والی آیت آتی ہے تو اپنے آپ کو تو بڑے اطمینان سے ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آیت نہیں ہے. اکثر ایسی جو ہے سیاق و سباق میں ہے کہ جہاں انکار مراد ہے، اور آیات بھی، آیات کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، قانون قدرت، اور اس میں بھی وسیع تناظر میں اس کو لینا ہوگا. اور جھٹلانے کا میننگ بھی ہم لیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں جھٹلایا، ہم تو پورے قرآن کو کہتے ہیں ہم نے آمنا، ہم ایمان لے آئے. تو یہاں بھی پریکٹیکل ہوگا کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا فالو نہیں کر رہے. اگر کسی جگہ پہ ہم کسی آیت کو اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ کذبوا کا ٹائٹل ہم پر آئے گا. پہلے اگر اسے جاننے کی کوشش نہیں جی ہاں، وہ قرآن کہہ کے آ رہا ہے، جی، تو یہ بھی بذات خود ایک انکار نہیں. بالکل ہوگا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک میسج آیا ہوا ہے ہم تک خدا کا. ہم اسے کھول اور کے دیکھیں. جی ہاں، اچھا، یہ بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے دیکھا اور اس کو پڑھ لیا تو نہیں پتہ تو تب تک خیر ہے، پتہ چل گیا تو پھر خیر نہیں ہے زیادہ. مطلب یہ بھی ایک کنسیپٹ موجود ہے. اگر ایک انسان تک ایک اتنا کنفرم ہو جائے کہ کوئی خدا کا میسج، اس کے رب کی طرف سے کوئی میسج آیا ہوا ہے، تو یہ کمپلیٹ نالج ہے رسپانسبلٹی دینے کا، کہ مجھ پر رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ اب تلاش کروں کہ وہ کون سا نالج ہے اور وہ کیا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ سید الانبیاء نے جو مبالغہ نہیں فرماتے، جو خواہ مخواہ کسی گفتگو کو نہیں فرماتے، یہ جو فرمان دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مطلب اس کو بھی اتنا رٹا گیا اور اتنا ریپیٹ کیا گیا اور اتنا بار بار سنایا گیا کہ ہم اب اس کو تو جیسے نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ اہمیت دیے بغیر ہی گزر جاتے ہیں. یعنی اگر 8 ارب لوگ آج میرے اور آپ کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اور سارے لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے نیک کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں، ان کتنے ڈپارٹمنٹس بن جائیں گے. تو اس میں سے یہ جو اگر ہم خدا کرے کہ اس زمرے میں آئیں کہ ہم سیکھنے کے مرحلے میں ہوں، تو کہا ہے کہ یہ بیسٹ کمیونٹی ہے، یہ بیسٹ سیشن ہے، یہ بہترین ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی، یہ جو شجر ممنوع ہے یہ تمثیلی ہے یا حقیقی؟ کیسے؟ جس کو منع کیا گیا کہ اس کی طرف
उस पे हजरत आदम और उन्होंने मतलब फल खा लिया और फिर जन्नत से निकाल दिया। जी, तमसील से क्या मुराद होगी और हकीकत से क्या मुराद होगी? मिसाल के तौर पे कोई शजर का जिक्र किया जा रहा है या हकीकतन कोई शजर है? कोई नहीं, वो ज़ाहिरन कुछ सामने था ना, जब इशारा कहा कि हाज़ शजर, इसके करीब मत जाना, कोई स्पेसिफ़िक वो किया, उसकी फिर कोई भी तोजीहात हों जी, वो गंदम थी, वो ये था, तो ख़ुद उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई किया था कि ये है, तो ज़ाहिर से तो हमें तो यही समझ में आ रहा है। आगे एक ऐसी ही आयत मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे पारे में आती है जिसमें बयान किया जाता है कि ये शजर उनके दिल में शैतान ने डाला कि इसको अगर आप खाएंगे तो आपकी हयात अबदी होगी। कुरान में ही है। तो हयात थोड़ा अगर याद है आपको कहाँ पे है तो उसको देख लें। परसों ही तर्जुमा पढ़ा हाँ, ये तो है। जी है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं, मैं इसको जस्ट क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि मैं उस आयत से लिंक करना चाह रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है कि हकीकी है या तमसील है? तो हकीकी है। हकीकी है। यही हमें तो तकलीफ होना है। लेकिन वो जो मानियत है वो भी गलत, जुबान को भी वो हुर्मत नहीं थी, एक एडवाइजरी किस्म का था। हाँ, वो तो ज़ाहिरी बात है, तभी तो हम, नहीं तो अगर इस्मत अंबिया पर ज़ाहिरन वो आरफा जाएगा। जी हाँ, यानी उसका एक इम्पैक्ट था। वही जैसे अगर हम एक अपने तौर पे कह सकें, नहीं कि यही हकीकत है कि इसने शायद वो इनखला को थोड़ा स्पीड अप कर दिया, इस मरहले को। वो आयत है जिसमें तफसील से बयान किया है कि फिर उसके बाद वो अपने पत्तों से अपने आप को ढांकते रहे। जी हाँ, ये उस आयत में ये सारा जी। अब यहाँ 40 नंबर आयत से, मतलब यहाँ अब आप देखें कि पूरे के पूरे जो आइडियालॉजी है वो खुदा ने इंसान को बता दी, बनाया क्यों, खलीफा बनाने के लिए, और फिर ये सारे स्टेप हुए, और उसके बाद दो बातें बता दी कि मेरी तरफ से हिदायत आएगी, तो जो हिदायत की इत्तिबा करेगा तो उसे एक ज़मानत दी जा रही है, ना खौफ होगा और ना ही हुज़्न होगा। खौफ और हुज़्न हम पिछले साल इसको अच्छी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। खौफ और हुज़्न महशर के देख इंसान खड़ा है, खौफ होता है मुस्तकबिल के बारे में कि अब मेरे साथ क्या बनेगा, तो ज़मानत दी जा रही है जो अल्लाह की तरफ से आई गई हिदायत पर अमल करेगा उसे वो महशर में खड़े होकर अब खौफ नहीं होगा, इत्मीनान होगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ। हुज़्न होता है पास्ट के बारे में कि काश जो है वो ऐसा, जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं कि या लैतनी के बहुत सारे अल्फाज हैं कि काश मैं खल्क ना होता, काश मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने सीधा रास्ता अपनाया होता। तो ये जो हिदायत की इत्तिबा करने वाला है, इसे दो ज़मानतें हैं कि महशर में खड़े होके द डे ऑफ द जजमेंट ये ना अपने फ्यूचर के बारे में किसी तरह से इज़्तिराब का शिकार है और ना ही इसे पास्ट के बारे में कोई मलाल है, कोई हुज़्न है। जी, ये एक्चुअली पॉलिसी स्टेटमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर बाज़ औक़ात चीज़ों को फैला के बयान किया जाए तो वो, और बाज़ औक़ात अगर एक आयत में पूरी की पूरी कहानी और फिर दूसरी आयत बता दी कि जो लोग इनकार करेंगे, झुटलाएंगे, तो उनका ठिकाना क्या होगा। अब आप देखें, अगर हमारी 39 आयत तक अलिफ लाम मीम से लेके और अब तक के फ़कत हम लेके खुदा इन ये जो कुरानी आयत हैं हमारी कैसे एक मेंटल स्टेटमेंट को क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। अब यहाँ से बनी इसराइल का तज़किरा है और मुख्तलिफ़ कुरान का ये उसलूब रहा है कि गुज़िश्ता उम्मतों की दास्तानें, कहानियाँ बता के उसको रिफ़्लेक्ट करता है कि अगर इस तरह के सरकमस्टांसेस में कोई ये करेगा तो उनके साथ ये हो चुका है। ये हिदायत का बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ है। जैसे मैंने पहले या दूसरे दिन में अर्ज़ किया था कि कुरान ने तीन किरदार बताए, फ़िरऔन, सामरी और नमरूद, कारून। ठीक है, तो कारून ने क्या कहा कि जो दौलत है ये सबसे बड़ा सरमाया है। फ़िरऔन ने क्या कहा, ताकत जो है ये सबसे बड़ा सरमाया है। सामरी ने क्या कहा, धोखा देना जो है वो किसी को अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए किसी को उसको आंखों में धूल झोंकने, तो ये बड़ा है। अब ये तीन करैक्टर रिपीट होंगे और कुछ इनका शिकार बनेंगे, तो इनका कौन सा जहन शिकार बनता है जिसके दिल में इन तीन ताकतों का एहतराम होता है। तो हम अपने ऊपर एक टेस्टर लगाएं कि अगर तो मैं पैसे के सामने झुकता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी के पास पैसा है
تو اس کی پیسے کی وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں. کسی کے پاس شہرت ہے سامری جیسی, قبلہ ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے فلاں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بڑا فضل ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ بڑا راضی جس کے اور پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ تینوں, ان تین چیزوں سے ہم نہیں نکل سکے ابھی تک بھی. اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم پیسے کے سامنے بھی, شہرت کے سامنے بھی اور طاقت کے سامنے بھی اپنی رسپیکٹ جو ہے وہ شو کرتے ہیں کہ ہم یہ بڑا جو ہے وہ کوئی بلیسنگز ہیں یا فضل ہے. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. 40 سے انشاءاللہ پھر کل سٹارٹ کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.